لیکن آپ کو حکمت بھی دی ہے۔ اب ایک آدمی گاڑی کا مکینک ہے، میں اکثر مثال لیتا ہوں، گاڑی کا مکینک ہے، وہ ڈیزل گاڑیوں کا کام کرتا ہے، گاڑی کے نیچے لیٹا ہوا ہے، کبھی کیا کھولتا ہے کبھی کیا کھولتا ہے، ہاتھ سارے کالے سیاہ تیل سے بھرے۔ اب وہ کالے ہاتھوں کے ساتھ ادھر تھوڑی دیر اذان ہوئی، اور سعودیہ والے ٹائم بھی بڑا تھوڑا دیتے ہیں، فٹافٹ دکانیں بند کرو، یہ کرو وہ کرو۔ اب یہاں دکانیں بند کر کے وہ سیدھا مسجد میں گیا، اور جناب وہ کہا کہ جی میں تو جی حدیث ودیث تو میں جانتا نہیں، میں تو پکا اہل قرآن ہوں، وضو کروں گا قرآن والا۔ اب وہ قرآن والا وضو کرنے کے لیے بیٹھا، پانی کا چلو بھرا، سب سے پہلے اس نے اپنے چہرے پہ چھپکا مارا اور پھر اس کو اچھی طرح مسلنا شروع کیا۔ چہرہ جب مسل دیا، ظاہر بات ہے جو کیفیت ہاتھوں کی ہوگی وہی کیفیت پھر چہرے کی بھی ہو جائے گی۔ نماز پڑھ کے اس نے کہا چلو یار دوپہر کا ٹائم ہے، لنچ ہے، تھوڑا سا گھر سے کھانا بھی کھاتا چلوں۔ جب وہ نماز پڑھ کے گھر گیا، اس کے اپنے بچے جو صحن میں کھیل رہے تھے، آپس میں بھاگ دوڑ رہے تھے، جیسے انہوں نے ابا کو دیکھا چیخ کے اماں کو چپک گئے، چیخ کے اماں کو چپک گئے۔ کیوں؟ کہ اماں گھر میں بلا آ گئی ہے، ہو آ گیا، ہو یہ ہو گھر میں آ گیا ہے۔ وہ ابا کو نہیں پہچان رہے، یہ قرآن کا وضو ہے۔ ارے قرآن کے وضو پہ عمل کرو گے تو اپنی پہچان بھی کھو بیٹھو گے، چاہے جائے کہ اسلام کی شناخت تمہاری باقی رہے، تمہاری جسمانی شناخت بھی ختم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حکیمانہ حکمت تھی کہ منشا چہرے کو دھونا ہے، لیکن جن ہاتھوں سے چہرے کو دھو رہا ہے پہلے اسے تو دھو لے۔ مقصود چہرے کا دھونا ہے، لیکن جن ہاتھوں سے چہرے کو دھو رہا ہے پہلے اسے تو دھو لے۔ ہو سکتا ہے تو کراچی والا ہو سکتا ہے تو بنگلہ دیش والا ہو، پان کا بڑا عادی ہو، بعض لوگوں کے منہ بالکل پان دان بنے ہوئے ہوتے ہیں، ادھر سے بھی پیک ادھر سے بھی پیک، دانت بھی کتھے چونے سے ایسے نظر ہی نہیں آتے کہ یہ پورا کتھا ہے یا دانت ہے، کچھ فرق نہیں لگتا۔ اب اسلام نے بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ تو منہ دھو کے کھڑا ہو اور اس کے بعد ادھر سے بھی رال ٹپک رہی ہے، لال لال ادھر سے بھی ٹپک رہی ہے، تو کلی کر کے پہلے اس سے تو صاف کر لے۔ پھر چہرے کو دھونے سے پہلے ایسا نہ ہو کہ تو کھڑا ہو، یہاں سے بھی چلغوزہ نکل رہا ہے، یہاں سے بھی چلغوزہ نکل رہا ہے، پہلے ناک میں بھی پانی ڈال کے اسے بھی اسی طرح جھاڑ لے تاکہ ناک بھی تیرا صاف ہو جائے۔ اب تیسرے نمبر پر اب یہ ہے کہ تو چوتھے نمبر پر چہرے کو دھو لے۔ اب یہ بالکل اسلامی طریقہ اور حکیمانہ طریقہ، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے تعلیم دی۔ یہ قرآن سے زائد ہے، قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، میں کہتا ہوں اگر نبی کا رشتہ قرآن سے جدا کر دے تو یقین مانیے ان پرویزیوں کی دعوت کرو اور ان کو کھلاؤ، اس لیے کہ قرآن مجید میں کہیں بھی الحم سے لے کر والناس تک اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہیں بھی کتے کی حرمت بیان نہیں فرمائی۔ پورے قرآن میں گدھوں کے کباب کھلاؤ ان کو، شامی کباب بنا کے گدھے کے، چھپکلیوں کا قیمہ کھلاؤ ان کو، بلی کے کوفتے کھلاؤ ان کو، گدھے کے سری پائے کھلاؤ ان کو، کیونکہ قرآن مجید میں کہیں نہ گدھے کی حرمت نہ بلی کی، پورے جانوروں میں سے پورے درندوں میں سے قرآن صرف ایک جانور کی حرمت کا اعلان کرتا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ بس خنزیر کے سوا پورے قرآن مجید میں کسی جانور کی حرمت نہیں۔ جاؤ، یہ میں دعوے سے کہتا ہوں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کو پتہ نہیں تھا کہ چھپکلی بھی حرام ہے اور یہ کتا بھی حرام ہے اور یہ بلی بھی حرام ہے؟ اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ پتہ تھا، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں ساری باتیں نہیں بیان فرمائی۔ کیوں نہیں بیان فرمائی؟ اللہ نے جان بوجھ کر بیان نہیں فرمائی۔ کیوں جان بوجھ کر بیان نہیں فرمائی؟ اس لیے کہ میرے رسول کی ضرورت قدم قدم پر باقی رہے۔ اگر میں ساری باتیں قرآن مجید میں بیان کر دوں تو میرے رسول کو پوچھے گا کون؟ حالانکہ میں نے رسول کا محتاج بنایا، پھر بھی لوگ کہتے ہیں میاں تفصیل لکل شے تبیان لکل شے، اللہ نے قرآن میں ہر چیز بیان کر دی ہے، ہمیں اس کی ضرورت کیا ہے؟ ابھی تو حالانکہ اللہ نے ایسا کیا نہیں۔ دیکھو اقیم الصلاۃ، اللہ نے کہا نماز کو قائم کرو، لیکن پورے قرآن مجید میں آپ پڑھ لیجئے ان نماز کے اوقات کیا ہیں۔ پہلے اذان دینی ہے، پھر تکبیر کہنی ہے، پھر ظہر کی رکھتے ہیں، فجر کی رکھتے ہیں، پہلے سنتے ہیں بعد کی سنتے ہیں، یہ فرض ہیں۔
رکوع کسے کہتے ہیں, قیام کسے کہتے ہیں. سرکس والوں کی طرح پیچھے جھکنے کا نام رکوع ہے یا آگے جھکنے کا نام رکوع ہے. سجدہ کس طرح ہے نا ہے, ایک رکعت کے اندر قیام ایک ہے, رکوع ایک ہے, سجدے دو ہیں. یہ ترکیبیں قرآن میں کہاں ہیں؟ قرآن مجید حکم کرتا ہے, قرآن مجید کی اپنی ساری باتیں. حدیث کو اگر چھوڑ دیا جائے تو ادھوری. قرآن مجید کہتا ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ کے رسول پر درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تم بھی مسلمانوں اب اللہ کے رسول پر درود و سلام پڑھا کرو. اس قرآن سے پوچھو تو صحیح, جس درود و سلام کے پڑھنے کا حکم دے رہا ہے وہ درود و سلام ہے کیا؟ قرآن میں ہے کہیں درود؟ درود لکھی, درود ہزارہ, درود تاج یا درود ابراہیمی, کوئی ایک درود تو ہو. پورے قرآن مجید میں کوئی درود نہیں, لیکن قرآن کہہ رہا ہے درود پڑھو. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھو, آپ مسلمان ہوتے ہیں, پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور پھر دوسرے حصے میں پڑھتے اشہد ان محمد رسول اللہ. جب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, اس کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں نے عہد کر لیا ہے کہ آج کے بعد میں تیرا اور تو میرا, اور میں جھکوں گا تیرے آگے, مانگوں گا تجھ سے, اپنا دکھڑا سناؤں گا تو تجھے, اور راضی رکھوں گا تو تجھے. اب کسی نے اذان دی, نماز کا ٹائم ہو گیا, ذہن فوراً سوال کرتا ہے یا اللہ مسلمان تو میں ہو گیا, مسلمان تو میں ہو گیا, اب عبادت کا بلاوا آیا ہے, میں آپ کی طرف تیری طرف آنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے معلوم ہی نہیں ہے میں تجھے کیسے راضی کروں, تو کیسے راضی ہوتا ہے, اس کا کیا طریقہ ہے, میں کسی بات کا مسئلہ معلوم مجھے ہے ہی نہیں. اللہ نے جو دوسرا جز ہے نا, اس کا ہمیں محتاج بنایا ہے. جب آدمی کو اللہ کہتا ہے تو نے صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ تو نہیں کہا, اشہد ان محمد رسول اللہ بھی تو نے پڑھا ہے نا. جبھی تو اسلام مکمل ہوگا. جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے, اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتا ہے, تو مجھ سے نماز کا طریقہ پوچھتا تھا نا, اب اس کو دیکھ. روزے کا طریقہ پوچھتا تھا نا, اس کو دیکھ. حج کا طریقہ تجھے چاہیے نا, اس کو دیکھ. اللہ رب العالمین نے قدم قدم پر ہمیں محتاج بنایا ہے رسول کا طریقہ سیکھنے میں, طریقہ جاننے میں, طریقہ سمجھنے میں. تفہیم قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے, قطعاً ممکن نہیں ہے. اور حدیث پر بے شمار اعتراضات ہوتے ہیں حدیث عقل کے خلاف. جیسے سر سید نے اعتراض اٹھایا, معجزات کا انکار کیا, کیوں کہ یہ عقل کے خلاف ہے. بھئی یہ کوئی بات عقل میں آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گزرے, سمندر کا پانی ایک طرف رک گیا, یوں کھڑا ہوتا چلا گیا, پھر فرعون آیا تو بولے وہ تو مد و جزر سا سمندر کا پانی, کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ایک دفعہ ادھر آتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام اتفاق سے گزرے تو پانی کی موج اس طرف گئی, اور اتفاق سے جب فرعون کا نمبر آیا تو پانی کی موج اس طرف آ گئی, اور وہ بیچارہ ڈوب گیا, موسیٰ قسمت سے پار ہو گئے. یہ کوئی معجزہ ہے؟ یہ تو ایسے ہوتا ہے. تو وہ معجزات کا انکار کرتے تھے. اس سے کہتے ہیں نیچری, یعنی نیچر سے وہ کہتے ہیں یہ ہر چیز کی ایک نیچر ہے, یعنی قدرتی نیچر کے طور پر یہ چیز ایسی ہو رہی ہے, فطری طور پر ایسا ہو رہا ہے, اس کو کوئی مجبوراً ایسا کر نہیں رہا. یہ چیز عقل کے خلاف. ان کے نام پر ایک نیچری مذہب بنا اور وہ لوگ. اسی طرح یہ فتنہ پیدا ہوا انکار حدیث کا. اسے ہم پرویزی بھی کہتے ہیں. پرویزی اس لیے کہتے ہیں کہ لاہور میں ڈاکٹر غلام احمد پرویز گزرا ہے. اس نے یہ غلام احمد نام کے بڑے فتنے پیدا ہوئے ہیں. ان لوگوں نے, ایک غلام احمد قادیانی پیدا ہوا ہے, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر, آپ کے مقام پر حملہ کیا. اور یہ دوسرا آیا, اس خبیث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر حملہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کوئی حیثیت نہیں, اس کی نہ حفاظت ہوئی نہ اس کا یہ ہوا, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور انہی کو چکڑالوی بھی کہا جاتا ہے. کہ عبداللہ انڈیا میں ایک علاقہ گزرا ہے چکڑال, وہاں کا وہ رہنے والا تھا مولوی عبداللہ, اور اس نے بھی اس فتنے کو کافی آبیاری کی اور اس کو آگے بڑھایا, اور اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے بھی لوگ چکڑالوی کہہ دیتے ہیں ان لوگوں کو. اور یہ فتنہ اب تک پاکستان میں اس منہج پر, جو اس وقت جو سب سے زیادہ پاورفل طریقے سے اور میڈیا پر جو کام کر رہا ہے بندہ, وہ ہے ڈاکٹر جاوید احمد غامدی. یہ اس
منہج پر وہ کام کر رہے ہیں، اگرچہ اب یہ ان کا طرز کچھ اس طرح بدل گیا ہے، وہ جب بات بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ غلام محمد پرویز تو انکار حدیث کا فتنہ کھڑا کر کے آئے تھے اور وہ منکر حدیث تھے، ہم لعنت بھیجتے ہیں اس بندے پر اور ہمارا اس سے بالکل کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک ان کا نیا زاویہ ہے حملے کا، کہ تاکہ وہ جیسے کمپنی والے آپ اکثر دیکھتے ہوں گے، ایک لائف بوائے ہے، اس کا وہ ماڈل، اس کا وہ ٹائٹل، اس کے وہ اوپر کے کور کا رنگ، وہ جب بدنام ہو جاتا ہے اور وہ پٹ جاتی ہے کمپنی کے اندر وہ نام، اور وہ چیز اب چل نہیں رہی، تو وہ فوراً اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیتے ہیں، کلر دوسرا، صابن کا شیپ الگ، تھوڑا سا خوشبو میں فرق، باقی سارا وہی، اور پھر نئے اشتہارات بنا کے اب نیا نیو لائف بوائے آ گیا ہے۔ اب اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، چیز وہی ہوتی ہے، جب وہ چیز پٹ جاتی ہے مارکیٹ میں تو اس کو نئے نام سے پھر جاری کیا جاتا ہے، کمرشلائز طریقے سے۔ سیم وہی طریقہ اختیار کر گیا کہ مسلمانوں میں چونکہ ڈاکٹر پرویز کا نام اب بدنام ہو چکا ہے، لہٰذا اس نام کو چھوڑ کر اب نئے نام سے اسی تعلیم کو، اسی فارمولے کو، اسی چیز کو نئے نام سے پیش کیا جائے۔ تو یہ فتنے ہیں جو اسی فتنے کی آبیاری کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اپنے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے اور کرے گا۔ بہت ساری باتوں پر یہ اعتراض ہے کہ عقل کے خلاف ہیں، عقل کے خلاف ہیں، تو اس طرح قرآن مجید پر بھی یہ اعتراض ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی تو معجزات بیان کیے ہیں، قرآن مجید نے معجزات بیان کیے ہیں، تو وہ معجزات عقل کے خلاف نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضا کے بارے میں آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا، یہ قرآن مجید میں، حدیث میں نہیں، قرآن مجید میں اللہ نے کہا موسیٰ اس لاٹھی کو پھینک، اللہ نے اژدہا بنا دیا، موسیٰ ڈر کے بھاگے۔ اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ خذھا ولا تخف، ڈر نہیں، اس کو پکڑ، ہم بالکل اسے تیرے کو پہلے جیسا آسا بنا دیں گے، تو پکڑ تو صحیح۔ اب وہ ڈر کے مارے ہاتھ نہیں لگا رہے، اللہ کو تسلیاں دینی پڑی، اور موسیٰ علیہ السلام کو جب تک پوری طرح تسلی ہو گئی، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تو وہ بنا ہی دے گا، آخر لاٹھی بنا دے گا۔ پھر انہوں نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ لگایا تو واقعی لاٹھی بن گئی، اب دلیر بن گئے، اب پھر دوبارہ نہیں ڈرے، اس لیے کہ اب چیز مشاہدے میں آ گئی۔ اللہ نے کی اب یہ چیز عقل کے خلاف ہے کہ ایک لاٹھی ہے، سانپ بن جائے، پھر ہاتھ لگاؤ تو پھر لاٹھی بن جائے، عقل کے خلاف ہے۔